اردو بک میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ کالج سے چھٹی ہوتی اس نے رکشہ کروایا، اپنی 2 سہیلیوں کو لے کر وہ رکشے میں گھر چلی گئی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا بس میں گھر جانے کا، جس کا شوہر اس کے سامنے کسی اور کو دیکھ رہا ہو، شوہر بھی وہ جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی۔ صبح کو رخسانہ نے اسے 2000 دیے تھے اپنے خرچے کے لیے، تو اسی میں سے پیسے نکال کر رکشہ کیا اور گھر پہنچ گئی تھی۔ شکر تھا رخسانہ کہیں محلے میں گئی ہوئی تھی، ورنہ اسے جلدی گھر آنے کے سوال شروع کر دیتی۔ اسی وقت وہ صرف تنہائی چاہتی تھی۔ سکندر نے بس کالج کے سامنے روکی، لڑکیاں چڑھ گئی تو اس نے بس اسٹارٹ کر دی۔ 1 منٹ سکندر، بھابھی نہیں ہے بس میں، اسد نے بس کا دروازہ بجا کر کہا تو سکندر نے پیچھے نظر کر کے سب لڑکیوں دیکھا۔ ایک مصیبت اب اماں ابا مجھے ہی سنائیں گے، میری بیوی کہاں ہے؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سکندر کی سہیلیوں سے پوچھا۔ ویرم نے اسے غصے سے گھورا تو سکندر نے اس سے آنکھوں سے مطمئن کیا تو وہ منہ پھیر گئی۔ ہمیں کیا پتہ، بیوی آپ کی ہے، پتہ آپ کو ہونا چاہیے، مقدس کی سہیلیوں نے ناگواری سے جواب دیا۔ وہ سکندر اور میرب کے اشارے بھی دیکھ رہی تھی۔ میری بیوی کو میں صبح کالج کے گیٹ پر چھوڑ گیا تھا، اب تو کالج کے اندر سے کہاں غائب ہو گئی، وہ جو واپس ہی نہیں آ رہی۔ سکندر نے جھنجھلا کر کہا۔ رکشہ کر کے چھٹی کے ٹائم گھر چلی گئی تھی۔ لائبہ نے سکندر کو جواب دیا اور ایک تیز نظر میرب پر ڈالی جو نزاکت سے بیٹھی ہوئی تھی، اور سکندر کی نظریں بار بار اس پر ٹھہر رہی تھی۔ سکندر نے غصے سے بس اسٹارٹ کر دی۔ اب گھر جا کر اماں کو میرب بھڑکایا ہوگا، کیا جھنجھٹ اماں نے سر پر مار دیا ہے۔ سکندر گھر آیا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آیا تو مقدس عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کا کھانا بیڈ پر پڑا ہوا تھا، سائڈ ٹیبل پر چائے کا کپ بھی پڑا ہوا تھا۔ اس نے کمرے کے باہر مقدس کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر سر جھٹک کر کھانا کھانے لگا۔ کافی دیر گزر گئی، مقدس کمرے میں نہ آئی۔ وہ سر درد کی وجہ سے سو نہیں پا رہا تھا۔ اس نے سوچا گھر میں جاتے ہی اماں کی ڈانٹ سنی پڑے گی، ان کی لاڈلی بہو نے شکایت لگائی ہوگی، مگر یہاں ایسا کچھ نہ ہوا۔ اماں ابا اس کے کمرے میں آئے تھے، اسے دیکھنے کچھ دیر تک باتیں ہوئی، پھر دونوں دعائیں دے کر سونے چلے گئے۔ مقدس چھت پر رکھی چارپائی پر خاموشی سے لیٹی چمکتے تاروں کو دیکھ رہی تھی۔ ساری رات وہ یوں ہی بیٹھی رہی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ جب آدھی رات کو سکندر کی آنکھ کھلی تو اس نے صوفے پر نظر ڈالی، وہ اب بھی کمرے میں نہیں آئی تھی۔ سکندر اٹھ کر باہر آیا اور ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نظر نہ آئی تو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تو وہ چارپائی پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ سکندر کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا، پھر اسی خاموشی سے واپس کمرے میں آ گیا۔ فجر کی اذان آئی تو مقدس وضو کر کے کمرے میں آئی۔ سکندر کو اس کے وقت جاگتے دیکھ کر حیران ہوئی، پھر خاموشی سے نماز ادا کرنے لگی۔ سکندر اسے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، کچھ بھی تھا وہ اس کے نکاح میں تھی اور وہ اس پر حق رکھتا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ سونے کے لیے صوفے پر آئی، یہاں آ کر سو جاؤ، سکندر نے بنا اس کی طرح دیکھے کہا۔ وہ حیرت سے اس کے دیکھنے لگی مگر اس کی بات پر عمل نہ کیا۔ میں نے کچھ کہا ہے، اس کی سخت لہجے میں، پر وہ اٹھ کر بیڈ پر آئی اور جھجکتے ہوئے لیٹ گئی۔ کچھ پل ہی گزرے ہوں گے کہ سکندر نے اس کی کلائی پکڑی اور خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ سکندر نے جھٹکے سے اس کو خود کی قریب کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مقدس نے آپ پر جھڑاتے ہوئے کہا۔ آپ اپنا حق استعمال کر رہا ہوں۔ سکندر نے اس کے کھلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا، جب آپ مجھے بیوی ہی نہیں مانتے تو کیسا حق؟ کچھ دنوں میں مجھے چھوڑ دو گے، کم از کم میرے پاس کچھ تو رہنے دو۔ میں یہ حق آپ کو نہیں دیتی، جب آپ کسی اور کی طرف پلٹ جائیں گے تو میں بھی چلی جاؤں گی، میں نہیں رہوں گی یہاں، پھر چھوڑیں مجھے۔ اس نے پوری طاقت سے خود کو چھڑایا۔ سکندر خاموشی ہو گیا۔ سو جاؤ، میں کچھ نہیں کروں گا۔ سکندر کروٹ لے کر لیٹ گیا تو وہ سونے کی بجائے کافی دیر تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ صبح کا اجالا پھیلنے کو تھا، وہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ رخسانہ بھی فجر کی اذان نماز پڑھ رہی تھی۔ مقدس نے چائے بنا کر آٹا گوندھا، رخسانہ بھی وہیں آ گئی۔ اماں مجھے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے، مقدس نے سر جھکا کر کہا۔ ہاں پتر بول۔ اماں مجھے کالج کے لیے رکشہ لگوا دیں۔ مقدس نے اپنی بات مکمل کی تو رخسانہ سوچ میں پڑ گئی۔ سکندر رخسانہ مقدس کو جواب دینے کی بجائے کچن سے باہر نکل آئی اور سکندر کو غصے سے آواز دیتی اس کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ اماں! مقدس بھی رخسانہ کے پیچھے آ گئی۔ اماں آپ میری بات تو سنیں، مگر رخسانہ بنا اس کے جواب دیے کمرے میں داخل ہو گئی۔ سکندر بھی اٹھا تھا، الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ تجھے شرم نہیں آنی چاہیے سکندر، بیوی کے سامنے پرائی لڑکیوں کے ساتھ عشق لڑاتے ہو؟
اب کیا ہوگا صبح صبح؟ سکندر نے بیزاری سے پہلے ماں کو پھر مقدس کو دیکھتے پوچھا۔ تیری بیوی تیرے ساتھ جانے کی بجائے بس میں جا رہی ہے اور تو پوچھ رہا ہے کیا ہوا ہے؟ اس پرائی لڑکی کو اس لیے لے کر آئی ہوں کہ یہ تیری معشوقی کسے سرعام دیکھتے بیوی ہے، یہ تیری سب کچھ برداشت کر رہی ہے کیونکہ اسے اپنے نکاح بچانا ہے، مگر یہ ایک کمزور عورت بھی ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، کچھ کہتی نہیں، خاموشی سے اپنا رشتہ وہی بچا رہی ہے، الگ کر دیتی ہے جہاں سے اسے تکلیف ملنا شروع ہوئی تھی۔ کیسا شوہر ہے تو؟ مجھے لگتا تھا جب مقدس آ جائے گی تو تم اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو گے، مگر افسوس ہے مجھے تجھ پر کہ تجھے کھڑے کھوٹے کی پہچان نہیں۔ اس سے پہلے کہ تو اس بچی پر سوتن لا بٹھائے میں اسے وہیں چھوڑ کر آتی ہوں جہاں سے لائی ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے، کوئی بھی اچھا شخص اسے مل جائے گا جو اس ہیرے کی قدر کر جائے گا۔ مجھے افسوس ہے تو میری اولاد ہے۔ چل مقدس پتر، میں تیرا سامان نکالتی ہوں، غلطی میری ہے، میں تجھے اتنی تکلیف پہنچا دی۔ مقدس حیرت سے رخسانہ کو دیکھنے لگی، پھر آنسو بھری آنکھوں سے سکندر کو دیکھا۔ سکندر آنسو بھری آنکھوں سے ایک پل بھی نظر نہ ہٹا سکا۔ اماں آپ میری بات تو سنیں۔ سکندر نے کچھ کہنا چاہا مگر رخسانہ نے الماری سے مقدس کا ایک بیگ نکالا اور مقدس کا سامان بھرنے لگی۔ سکندر نے ماں کو دیکھا جو اب مقدس کو لے کر جا رہی تھی۔ ایک بار پھر پوچھتی ہے تو تجھے بیوی چاہیے یا وہ لڑکی؟ رخسانہ نے مقدس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ سکندر نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ لمحہ مقدس کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا، آخر وہ اپنی محبت سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی تھی۔ رخسانہ مقدس کو لے گئی تو سکندر اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ رخسانہ مقدس کے ساتھ کلثوم کے گھر میں داخل ہوئی تو کلثوم چارپائی پر بیٹھی کڑھائی والا دوپٹہ بن رہی تھی۔ ارے بسم اللہ، رخسانہ آئی ہے، آج کیسے ساس اور بہو بھٹک گئی ہیں؟ کلثوم خوش ہوئے اٹھی اور رخسانہ سے گلے ملی، پھر مقدس کو خود سے لپٹا لیا جو ماں سے لپٹ کر شدت سے رونے لگی۔ ماں صدقے رو کیوں رہی ہے میری دھی؟ کلثوم نے حیرانی سے رخسانہ کو دیکھا جس نے دونوں ہاتھ رخسانہ کے سامنے جوڑ لیے۔ مجھے معاف کر دیں کلثوم، میں تیری بیٹی کا گھر نہ بچا سکی۔ کلثوم نے حیرت سے رخسانہ کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے رخسانہ؟ کلثوم نے رخسانہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سکندر اس رشتے کو نبھا ہی نہیں چاہتا تھا، کل وہ دوسری لڑکی سے شادی کر لے گا تو مقدس کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، پھر میں اسے اپنے گھر میں کسی کے سہارے بٹھاؤں جہاں یہ ہر وقت تکلیف میں روتی ہے، کم از کم یہاں اسے تو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا سکتا۔ مجھے یقین ہے مقدس کے لیے بھی کوئی ایسا ہوگا جو اس کی سچے دل سے قدر کرے گا، مگر میرے بیٹے کو سچے موتی کی قدر نہیں ہوتی۔ میں نے سوچا تھا سکندر مقدس کے آنے پر اس لڑکی سے دور ہو جائے گا، مگر یہ میری غلط فہمی تھی، تو وہ بے شرم میری معصوم بہو کے سامنے اس لڑکی سے گھلجڑے اڑا رہا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا کلثوم۔ ایک بار پھر رخسانہ نے مقدس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کلثوم نے مقدس کو خود سے لگا لیا۔ رخسانہ، رشتے کوئی کھیل نہیں ہوتے، نکاح ہوا ہے دونوں کا، یوں اتنی آسانی سے ٹوٹ بھی جائے گا؟ میری بیٹی تو بہت معصوم ہے، لوگوں کی پہچان ہی نہیں رکھتی۔ تب ہی اس نے سالوں سے سکندر کی چاہت دل میں رکھتے ہوئے بس میں سکندر کی دوسری لڑکی سے چکر کا پتہ ہی نہ لگا پائی۔ اب بیوی بن کر دیکھا تو اسے سمجھ آئی ہے کہ شوہر پہلے سے وہی کہیں لگا ہوا ہے۔ کمی تو میرے مقدس کے رشتوں میں نہ پہلے تھی اور نہ ہوگی، بس رخسانہ یہ یوں ہی لکھا تھا، ہم زبردستی رشتے نہیں جوڑ سکتے۔ اگر ایک فرد خوش نہیں تو دوسرا زندگی بھر بے سکون رہے گا۔ فیصلہ وقت پر ہو جائے تو بہتر ہے۔ سکندر سے کہنا اسے طلاق بھجوا دے۔ کلثوم بات کر کے مقدس کو اندر لے گئی۔ لفظ طلاق پر مقدس کے آنسو ٹوٹ پر کو برسے۔ اے محبت، تیرے انجام پر رونا آیا۔ رخسانہ بھی خاموشی سے آنسو پہنچنی وہاں سے چلی گئی۔ ایک ہفتے پر مقدس آج کالج جا رہی تھی، بالکل مرجھا سی گئی تھی۔ کلثوم اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ کلثوم کے سمجھانے پر مقدس آج کالج جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ کلثوم نے اس کے لیے رکشہ لگوایا تھا۔ کالج کی بس میں نہ مقدس جاتی، نہ کلثوم اسے بس میں جانے دیتی۔ رکشے کی آگے کی سیٹ پر 3 لڑکیاں بیٹھی تھیں اور 3 پیچھے کی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مقدس پیچھے کی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ رکشہ بند نہیں تھا، صرف چھت ہی ڈھکی ہوئی تھی۔ سکندر بس کو آگے لے کر آیا تو بس میں موجود مقدس کی چادر اور اس کی نقاب سے نکلتی آنکھیں دور سے ہی پہچان لی۔ ایک ہفتے بعد اسے دیکھ رہا تھا، بس اس کے رشتے کے پیچھے ہی چل رہی تھی۔ جب تک کالج نہ آ گیا مقدس بس کو دیکھ کر نظر انداز کر گئی۔ ایک بار پھر بس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا۔ سکندر نے یہ بات محسوس کر لی تھی، مگر پھر وہ بھی اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ واپسی کے ٹائم بس دیر سے آئی تو مگر سکندر چاہتا تھا جلدی آ جائے تاکہ واپسی کے ٹائم میں بھی مقدس کو دیکھ سکے۔ مقدس کی سہیلیوں نے بتایا کہ
تمہارے جانے کے بعد بس میں نہیں آ رہی تھی تو یہ بات مقدس سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اسے لگا میرا خود سکندر کو چھوڑ کر گئی ہے۔ یہ تب ہی وہ صبح کو میرے پیچھے لگا تھا اور مجھے دیکھتا رہا تھا۔ جب وہ چھوڑ گئی تو میں یاد آئی۔ مقدس نے افسوس سے سوچا، آج وہ اس کے رکشے کے پیچھے سکندر کی بس آ رہی تھی۔ مقدس نے غصے سے منہ پھیر لیا اور سکندر نے اس کا غصے سے منہ پھیرنا صاف محسوس کیا تھا۔ اچانک ایک موٹر سائیکل میں سوار دو لڑکے رکشے کے پیچھے بیٹھی مقدس اور لڑکیوں سے بدتمیزی کرنے لگے۔ مقدس نے آواز دے کر رکشہ رکوایا۔ موٹر سائیکل میں سوار دو لڑکوں نے بھی بائک روک دی اور دونوں لڑکے نیچے اتر آئے۔ تھوڑے سے فاصلے پر سکندر نے بھی بس روک لی۔ شرم حیا نہیں ہے تم لوگوں میں، لڑکیوں کے پیچھے آ کر تنگ کرتے ہو؟ مقدس نے چپل نکال کر ایک کے منہ پر ماری تو مقدس کو آنکھ مار کر فلائنگ کیس بھیج رہا تھا۔ مقدس کی چپل جب اس کی شخص کے منہ پر پڑی تو اس نے غصے سے جیب سے گن نکالے مقدس پر تان لی۔ مقدس کا دوسرا چپل نکلتے ہوئے یکدم رک گیا، خوف سے پہلے گن کو پھر اس شخص کو دیکھنے لگی۔ رکشے میں بیٹھی ساری لڑکیاں چیخنے لگی۔ سکندر غصے سے بس کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ احمد ذرا بس کو سنبھالنا، میں ذرا ان چچیروں کو ان کی چھٹی کا دورہ دلواؤں۔ جی استاد جی، مگر خیال سے ان کے پاس گن ہے۔ احمد نے اس پیچھے سے آواز دی۔ کیوں لڑکی، بڑا غصہ آ رہا ہے؟ نازک سی تو ہو، غصہ صحت کے لیے صحیح نہیں ہوتا۔ اس لڑکے نے آگے اگر قدم مقدس کا دوپٹہ کھینچا تو اس کا نقاب اتر گیا۔ مقدس نے خوف سے پیچھے سے آتے سکندر کو دیکھا، جہاں سے گزرتے لوگ بھی رک گئے تھے اور یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ مقدس کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی، آگے آنے کی ہر کسی کو اپنی جان پیاری تھی۔ رکشے کا ڈرائیور اس شخص کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ صاحب معاف کر دو، بچی ہے، جانے دو ہمیں۔ مقدس پتر معافی مانگ لے۔ مقدس نے چچا کو دیکھ کر معافی کیسے مانگتی؟ گن دیکھ کر اس کی آواز ہی نہیں، خوف سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اے ہٹ! دوسرے شخص نے رکشے والے پر گن تان لی۔ مقدس کی چیخ نکل گئی تھی۔ راشن موٹر سائیکل سٹارٹ کر، میں اس لڑکی کو بٹھاتا ہوں، کافی بہادر ہے، ابھی اس کی بہادری نکالتے ہیں، یہاں کسی نے پولیس کو بھی خبر دے دی ہوگی، جلد نکل۔ وہی لڑکا بولتا ہوا مقدس کو پکڑنے کے لیے آگے آیا۔ مقدس پیچھے دوڑنے کے لیے مڑی تو اس شخص نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سکندر نے غصے سے اس کی جانب دوڑ لگائی۔ ان کے پاس پہنچ کر زوردار مکہ اس شخص کا گال پر رسید کیا جس نے مقدس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مقدس ایک دم دور ہوئی اور خوف سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ سکندر نے اس شخص کا گن والا ہاتھ اوپر کر کے ایک سیکنڈ میں اس سے گن چھین لی۔ دوسرا لڑکا سکندر پر گن تھام چکا تھا۔ مقدس کی چیخ نکل گئی۔ اسی وقت پیچھے کچھ لوگوں نے اس لڑکے کو پکڑ کر گن چھین لی اور مقدس اس شخص کو پیٹنے لگی۔ دوسرا لڑکا سکندر کی گرفت میں آ گیا تھا، تب تک پولیس بھی آ چکی تھی۔ لے جاؤ انہیں، بڑا شوق ہے لڑکیوں کو چھیڑنے لگا، نہ حشر بگاڑ دیں جیل میں ان ذلیلوں کا۔ سکندر نے دونوں کو پولیس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ ان کے جانے کے بعد سکندر نے مقدس کو دیکھا جو چہرہ ہاتھ میں چھپائے رو رہی تھی۔ سکندر اس کے پاس آیا اور اسے کندھے سے پکڑ کر خود سے لگایا تو وہ شدت سے رو پڑی۔ پتہ نہیں اسے اتنا رونا کس بات پر آ رہا تھا، شاید اس لیے جو شخص اس کا محافظ بن کر اس کا شوہر بن کر اسے بچانے آیا تھا وہ اصل میں اس کا تھا ہی نہیں۔ میری بہادر بیوی، اب رونا کس بات کا؟ یہ وہ تم پر لائن مارنے کو تو تم نے اپنے انجام تک پہنچا دیا، پھر کیوں یہ قیمتی موتی بہا رہی ہو؟ سکندر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر نرمی سے کہا تو ایک دم ہوش میں آ کر اس نے الگ ہو گئی اور واپس رکشے میں جانے لگی کہ تب ہی سکندر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اب تم روز میرے ساتھ میری بس میں چلو گی، میں نہیں چاہتا میری بیوی پر کوئی بری نظر رکھے، میرے ہوتے ہوئے مت بھولو سکندر خان کے نکاح میں ہو۔ سکندر نے مقدس کے رشتے کو بھیج کر اسے بس کے سامنے بٹھایا۔ سارے راستے وہ اس پر نظر رکھتا رہا۔ مقدس کی سہیلیوں نے سچ کہا تھا، میرا بات اس بس میں کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ کیا ماجرا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ واپسی پر وہ اپنے خیالوں میں اتنی گم تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ پوری بس خالی ہو چکی تھی اور اس کا گاؤں کافی پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ راستے تو سکندر کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے حیرت سے سکندر کی طرف دیکھا اور اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، مقدس نے کہا۔ مقدس گھر ہی جا رہے ہیں، سکندر نے مطمئن ہو کر جواب دیا۔ مجھے اپنے امی کے گھر جانا ہے۔ اب مقدس روحن سی اور ہو گئی۔ اب کون سا امتحان باقی تھا؟ اس کا جواب میں تمہیں گھر جا کر دوں گا۔ سکندر نے اس کا رخ گھر کی طرف موڑا
رخسانہ چارپائی پر بیٹھی دوپٹہ بن رہی تھی۔ سکندر کے ساتھ مقدس کو آتے دیکھا تو خوشی سے اٹھی، مقدس کو خود سے لپٹا لیا۔ اب حیرت سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب تو آپ کی بہو لے کر آیا ہوں، آپ تو بیٹے کو بھی معاف کر دیں۔ میرا بچہ، ماں صدقے شکر ہے تو وقت پر پلٹ آیا اور نکاح جیسے مقدس بندھن کو سمجھ گیا، کیونکہ تیرے مقدر میں مقدس ہی لکھی ہوئی جا چکی تھی۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ کلثوم کو پتہ ہے یہ کیا ہوا؟ تو اس کے گھر گیا تھا؟ رخسانہ نے پوچھا۔ نہیں، میں مقدس کو کالے سے سیدھا یہاں لایا ہوں، میں نے انہیں فون کر کے بتا دیا تھا، مقدس کو میں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ رخسانہ نے دونوں کو سر پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ سکندر کے ابا ذرا باہر تو آؤ، رخسانہ نے شوہر کو آواز دی جو کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ارے میری بہو آ گئی واپس، ماشاء اللہ۔ امداد باہر آئے تو مقدس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ مقدس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ سکندر نے مقدس کا دیکھا تو سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ مقدس، میرا کھانا کمرے میں لے آؤ اور بھوک لگی ہے مجھے، سکندر کہہ کر چلا گیا۔ ہاں پتر جا تو، میں کھانا پکا دیا ہے، تھک کر آئے ہو دونوں، کچھ آرام کرو۔ سکندر کے ابا تو میرے ذرا مٹھائی تو لا کر دے مجھے، بہو آئی ہے ذرا منہ تو میٹھا کرواؤں۔ مقدس ان کے چہرے کی خوشی کو دیکھتے ہوئی کچن میں چلی گئی۔ وہ خود بھی حیران تھی۔ اس نے کھانا لے کر سکندر کے سامنے رکھا اور خود جانے لگی۔ سکندر ہاتھ پکڑ کر اسے خود کے سامنے بٹھایا، پھر اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا۔ مقدس اب بھی خاموشی سے کھاتی رہی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی گال پر گرا تو سکندر نے اپنے پورے چان لیا۔ کھانا کھانے کے بعد سکندر نے خالی برتن سائڈ ٹیبل پر رکھے، پھر اس نے مقدس کو دونوں ہاتھ پر پکڑ لیا۔ مقدس، میں اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں، میں تمہیں بہت تکلیف پہنچا چکا ہوں، مگر اب وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، نہ تو آنسو تمہاری آنکھوں میں آنے دوں گا۔ ہمیشہ تمہیں نظر انداز کیا ہے، تم جب میری آنکھوں کی محبت سے دیکھا کرتی تب میں میرب کے چکر میں تمہاری محسوس ہی نہیں کر پاتا تھا۔ میرا نکاح تم سے ہوا ہے، مجھے عجیب سا لگنے لگا۔ میں میرب سے بات تو کرتا تھا، اسے دیکھتا بھی تھا، مگر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی۔ تم میرے نکاح میں تھی، مجھے تمہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا، میرا دل تمہاری طرف آنا چاہتا تھا۔ تم میری بیوی تھی، حق رکھتا تھا، مگر پھر خیال آتا تھا کیسا وہ حق جو وہ میں میرب کو دوں گا، مگر میرب کو دیکھ کر مجھے محبت کا احساس ہوا ہی نہیں۔ وہ اس کا بناوٹی چہرہ تھا جس کے پیچھے میں وقتی طور پر کھینچ گیا تھا۔ اس کی محبت بھری باتوں سے مجھے اپنی شادی کی ایک ہفتے بعد محسوس ہوا یہ سب وقتی ہے۔ ہاں، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، ہر وقت اظہار کرتی تھی، مگر یہ محبت نہیں تھی، اس میں محبت کا نام نہیں دے سکتا تھا۔ محبت تو تم کرتی تھی مقدس، جس نے بیوی ہو کر کبھی حق نہیں مانگا، کبھی اپنی محبت کا اظہار تک نہیں کیا، محبت کو یہ مول ہو کر نہیں چھوڑا۔ میں نے اتنا کچھ کہا پھر بھی تم مجھ سے محبت کرتی رہی۔ جب تم یہاں سے چلی گئی تو تب مجھے سمجھ نہ آیا میں کیا کروں، کیونکہ میں تم سے محبت کر بیٹھا تھا۔ مقدس، تم میرے گھر میں آئی، میری ہر چیز کا خیال خود رکھا، میرے لیے سب کچھ کیا، میرے کمرے میں میرے ساتھ تھی، تم میں نکاح میں تھی۔ نکاح میں اتنی طاقت ہے کہ میاں بیوی چاہے خود سے کتنا اختلافات رکھیں مگر پھر بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو پاتے۔ دوسری لڑکی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ نکاح جیسے بندھن کو توڑ سکے۔ ہاں، میں وقتی بہل گیا تھا، مگر میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا تھا، تم میری بیوی ہی تھی۔ پھر تمہارے جانے کے بعد احساس ہوا محبت کا، سچی محبت کا، جو محبت میری نگاہ میں بھی تھی، ایسی پاک محبت۔ پھر میں نے میرب کو چھوڑ دیا کیونکہ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، مجھے اپنی بیوی سے محبت تھی، اور اب میں اپنا گھر اپنی مقدس کے ساتھ آباد کرنا چاہتا ہوں، جو میرے ماں باپ کا میرا بہت خیال رکھنے والی بیوی ثابت ہوئی ہے۔ بھٹکتا ضرور ہے، مگر جب خود سے محبت کرنے والی رشتوں سے دور ہوتا ہے تب مجھ سمجھ آتی ہے کیا قیمتی چیز کو کھویا ہے۔ اب کبھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا مقدس، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ سکندر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کہا۔ مقدس نے اس کی سبز آنکھوں کو غور سے دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں سے ان آنکھوں کو چھوا۔ مجھے اب ان سبز آنکھوں سے بے پناہ محبت ہے۔ مقدس کی بات پر سکندر نے ہنستے ہوئے اسے سینے سے لگایا۔ تو ناول کیسا لگا؟ مجھے اپنی رائے ضرور دیں، اور یہ رائٹر مطلب پریوش تالی پور کے ناولز آپ لوگوں کو کیسے لگتے ہیں، کتنا پسند کرتے ہیں؟ میرے ناولز کو ابھی بہت سے ناولز باقی ہیں اور لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ سب دوں گا، سب دعا کرتے رہیں میرے لیے، اللہ مجھے ہمت دے۔
تو دوستوں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔